أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف الہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک تکا ہاتھ میں لے گلتے ہوئے فرماتے کاش میں یہ تکا ہوتا، کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، آپ چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ایک در مار دیا۔ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تو اس وقت تو آتے نہیں، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا۔ وہ شخص چلا گیا، آپ نے آدمی بھیج کر اس کو بلایا اور ذرا اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا اے عمر تو کمینہ تھا، اے اللہ نے تجھ کو اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت کی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، پھر لوگوں کا بادشاہ بنایا۔ اب ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دیں تو اس کو مارتا ہے، کل کو قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر تک اس طرح آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حرہ کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید یہ کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا، باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خیر و خبر لیتے لیں، رات کو حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی۔ ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں، دریافت فرما کہ اس دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا پانی بھر کر پلانے کے واسطے آگ پر رکھ دی ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر کا اور میرے اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ مجھ پر رحم کرے، بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال میں سے کچھ آٹا اور کھجوریں اور چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ یہ میری کمر پر رکھ دیے۔ میں نے عرض کیا میں لے چلوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے اصرار کیا تو فرمایا قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے قیامت میں مجھ ہی سے اس کا سوال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بوری کو اپنی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے۔ میں بھی حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور چربی اور کھجوریں ڈالی اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کیا۔ اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گجان داڑھی سے دھواں نکلتا ہوا دیکھا رہا، حتیٰ کہ حریر سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ وہ سیر ہو کر خوب ہنسی کھلی میں مشغول ہو گئے اور جو بچہ تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کی بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہاں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا اور میرا دل چاہا کہ تھوڑی دیر ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورۃ کہف طٰہٰ وغیرہ پڑھی سورتیں پڑھتے اور روتے کہ کہیں صبح تک آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورۃ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں 5 مرتبہ روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے کہ نپتے تھے، کانپتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک اس کا دمدمہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ